اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في خطبته المسمى بخطبة المتقين إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق غنيا عن طاعتهم وآمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصى ولا تنفعه طاعة من عطى فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین ذی وقار، خطبہ متقین نہج البلاغہ کا 191 نمبر خطبے کی شرح اور وضاحت کے سلسلے سے چند روز سے گفتگو چل رہی ہے. آج اس حوالے سے 5ویں نشست ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے متقین کا پہلا وصف اور پہلی صفت بیان کی کہ امیر المومنین متقین کے پہلا وصف جو شمار کرتے ہیں اور جو گنتے ہیں وہ یہ کہ منطقہم الصواب، یہ متقین وہ شخصیات ہیں کہ جن کی نطق، جن کی بات چیت، جن کی گفتگو جچی تلی ہوتی ہے، یعنی جن کی گفتگو ہر موقع اور محل کے اعتبار سے مناسب اور درست ہوتی ہے. جہاں جس حوالے سے گفتگو کی جیسی ضرورت ہو ویسی ہی گفتگو متقین کرتے ہیں. اور کل یہ بھی عرض کیا کہ کیوں امیر المومنین نے متقین کے زہد کی خصوصیات کو، متقین کے قرآن کی تلاوت کی خصوصیت کو، متقین کے علم کی صفت کو بیان نہ کیا، بلکہ پہلا وصف جو امیر المومنین نے اس خطبے میں بیان فرمایا وہ نطق کا تھا. عرض ہوا کہ اس وجہ سے کہ انسان کی تعمیر کا آغاز لسان سے ہوتا ہے. خود امام معصوم ایک اور کلام میں ایک اور جگہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو کم کلام کرے، کم کلام کرنے والے کے دل میں نورانیت کا اضافہ ہوتا ہے، فکر کثیر ہو جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ وہ تزکیے کے مراحل کو طے کرنے لگتا ہے. اور اس کے برعکس وہ افراد کہ جن کا کلام کثرت سے ہو، زیادہ باتونی ہو، باتیں کرتے ہوں، ان کے بارے میں مولا فرماتے ہیں من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جو جتنی زیادہ باتیں کرے گا اتنی زیادہ خطا کرے گا. ومن کثر خطاؤہ قل حیاؤہ، اور جس کی خطائیں کثیر ہو جائیں گی اس کی حیا کم ہو جائے گی. ومن قل حیاؤہ، اور جس کی حیا کم ہو جائے گی قل ورعہ، اس کا تقوی اور پاکیزگی کم ہو جائے گی. اور جس کی تقوی اور پاکیزگی کم ہو جائے گی قسی قلبہ، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جائے دخل فی النار، جہنم میں داخل ہوتا ہے. بس یعنی یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ تعمیر اور تزکیے کا زبان سے شروع ہوتا ہے. اور پروردگار سے دعا گو بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس ماہ رمضان میں کوشش بھی کی جانی چاہیے کہ اپنی گفتگو پر کنٹرول کیا جائے. علماء اخلاق کہا کرتے تھے کہ رقابت تزکیے کا ایک ضروری پہلو اور عمل ہے. مراقبت کرنا، رقابت کرنا، نگاہ رکھنا. اور اس کے لیے بڑی پیاری مثال دیتے تھے. دیکھیے زبان پر کیسے کنٹرول رکھا جائے. جیسے مولا نے خود اپنے فرمان میں فرمایا کہ اللسان سبع، یہ لسان، یہ زبان درندہ ہے، ان خلی یا عقرا، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے یہ چیر پھاڑ دیتا ہے. بے شک جب یہ زبان چیر پھاڑ دینے والا درندہ ہے، اب علماء اخلاق کہتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ ایک بچھو کو ایک پلاسٹک کی ڈبی میں بند کیجئے اور پلاسٹک کی ڈبی کا ڈھکن بند کر کے اس کو اپنی جیب میں ڈال لیجئے.
آپ کی حالت کیا ہوگی پورا دن؟ تھوڑی دیر بعد آپ کا ہاتھ جیب پہ جائے گا، کہیں وہ جیب ڈبی کھل تو نہیں گئی؟ کیوں؟ اس ڈبی کے اندر ایک کاٹ کھانے والا بچھو موجود ہے، وہ کسی وقت بھی ڈنگ سکتا ہے، وہ کسی وقت بھی کاٹ سکتا ہے، زہریلا ہے۔ لہٰذا نہ چاہتے ہوئے آپ ہر 5 منٹ بعد ایک دفعہ اپنی جیب کو ضرور ٹٹولیں گے تاکہ دیکھیں کہیں ڈبی کا ڈھکن کھل تو نہیں۔ عزیزان کرامی، یہی ہے مراقبت۔ ماہ رمضان میں آئیں، کنٹرول کریں، میری زبان پھر آؤٹ آف کنٹرول تو نہیں ہو رہی، اختیار سے باہر تو نہیں جا رہی، کہیں مومن کی توہین تو نہیں کر رہی، کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد، کیونکہ یہ زبان بھی بالکل مولا کی تعبیر کے مطابق درندہ ہے، جیسے بچھو آپ کی جیب میں تھا تو آپ کو چین نہیں آتا، تو جب تک زبان آپ کے منہ میں ہے چین نہ آئے، فوراً رقابت رکھے کہیں یہ کثرت کلام کا پھر شکار تو نہیں ہو گئی زبان، کہ پھر حد سے بڑھ تو نہیں رہی۔ تم تعمیر اور تزکیے کا پہلا مرحلہ کہ یہ ماہ تزکیہ اور ماہ پاکیزگی ہے، پہلا مرحلہ زبان ہے۔ زیادہ کی توقع نہیں، ہم ایک جو ہے کیا نام ہے غلط فہمی کہیے یا غلط بیان ہوا اس کی وجہ سے کہیے، ہم جب کہتے ہیں کہ متقی بنو تو ہمارا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن اپنے اندر ساری متقی کے اوصاف اکٹھے کر لو، بس یہ ماہ رمضان آیا ہے، اس کو درود و سلام اور نمازوں اور نوافل اور تلاوتوں سے بھر ڈالو تب متقی ہو پاؤ۔ نہیں، تقویٰ یہ نہیں ہے، بلکہ انسان کو پہلے اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے حیثیت اور اپنی صلاحیت سے واقف ہے، تھوڑے سے شروع کرے لیکن پختہ ارادے کے ساتھ مسلسل ماشاءاللہ پہ ہم تھوڑے سے شروع کریں۔ آج سے اس ماہ رمضان میں میں نے اور کوئی بڑا کام نہیں کرنا، واجب نمازیں ہیں، محرمات سے پرہیز ہے، وہ تو واجب ہے، نوافل بہت نوافل نہیں، بہت تلاوت نہیں، بے شک 10 آیتیں قصد کر لیجئے لیکن روزانہ تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے ایک جو ہے کیا نام ہے خصوص صفت جو اپنائی جائے وہ یہ کہ میں نے اس پورے رمضان میں ایک ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ زبان میری اپنے کنٹرول میں رہے، یہ ٹارگٹ بنا لیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اس کی توفیق سے اس ماہ میں یہ ایک ٹارگٹ بھی آپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، سمجھیے تزکیے کا سفر شروع ہو۔ تزکیہ 1-2 دن میں حاصل ہونے والی کوئی وصف یا صفت نہیں ہے، بلکہ تزکیے کے لیے عمریں صرف ہوتی ہیں، تب جا کے انسان مخلص اور پھر اگر خدا کا فضل شامل حال ہو تو مخلص لوگوں میں شامل ہو۔ ماشاءاللہ، محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، آج اس خطبے کے 2 اگلے اوصاف کے اوپر کچھ گفتگو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ تو کل سے متصل گفتگو تھی، ایک نقطہ جو بچ رہا تھا اس کو بیان کرنے کی غرض سے دوہرائی اس گفتگو کی ہو گئی۔ امیر المومنین اپنے اس خطبے میں اگلا وصف جو متقین کا بیان کرتے ہیں، پہلا وصف منطقہم الصواب اور دوسرا وصف ملبسہم الاقتصاد اور تیسرا وصف مشیہم التواضع۔ ملبسہم الاقتصاد، متقین وہ لوگ ہیں جو اپنے پہناوے کو میانہ رو رکھتے ہیں۔ متقین کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ ملبس لباس سے ہے، اقتصاد خرچ کرنا، یعنی اپنے لباس میں جو ان کا خرچ ہے وہ میانہ رو خرچ ہوتا ہے، درمیانے جو ہے وہ حیثیت کا لباس اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گرچہ حضرت نے یہ خصوصیت ملبس یا لباس کے معنی میں لی ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ بہت زیادہ عمومیت رکھتا ہے۔ لباس یہاں پہناوا نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا ان کا میانہ روی پر مشتمل ہے، یعنی ان کا اوڑھنا بچھوڑنا یعنی ان کی زندگی کا طرز اور طریقہ اقتصاد پر مشتمل ہے، میانہ روی پر مشتمل ہے، نہ ہی اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، چونکہ میانہ روی یعنی وہ اعتدال،
خرچ کرنے میں اعتدال کا رویہ، اس کے اس طرف فضول خرچی ہے۔ وَإِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، قرآن مجید فرماتا ہے بے شک اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ بے شک۔ اخوان الشیاطین، شیاطین کے بھائی کہا گیا مبذرین کو، یعنی اس ایک طرف میانہ روی کے فضول خرچی اور دوسری طرف بخل اور کنجوسی، کہ یہ دونوں صفات مذموم ہیں، اور بہترین صفت میانہ روی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں خوب کنجوسی، انسان اپنی ذات کے بارے میں بہت کم یہ مورد پیش آتا ہے، کم ایسے لوگ کہ جو اپنی ذات اور اپنے عیال پر کے بارے میں بھی کنجوسی برتتے ہوں، وگرنہ کنجوسی کا زیادہ تر موقع جب اہل و عیال سے بڑھ کر اقربا اور دوستوں یاروں کی باری آتی ہے، پھر انسان کنجوس ہوتا ہے، وگرنہ گھر میں وہ اپنی ذات پر خرچ رہا ہوتا ہے، اپنے عیال پر خرچ رہا ہوتا ہے، لیکن بڑھ جب نکلتا ہے تو ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے اس کا ہاتھ۔ تین اوصاف ایسے ہیں، روایت کہتی ہے من ابواب البر، جیسے خود علم کا دروازہ، شہر علم کا دروازہ کون ہے؟ یعنی جس پر ذات امیر المومنین کی معرفت کھل گئی وہ شہر علم کی معرفت حاصل کر پائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو اس در سے علم حاصل کر سکے وہ اس در سے علم حاصل کرے گا، جو اس کو سمجھا وہ اس کو۔ بس باب یعنی وہ دروازہ کہ جو کھلے تو شہر کے اندر داخلے کی صورت بنتی ہے۔ بے شک۔ روایت میں فرمایا گیا کہ تین خصوصیات ایسی ہیں، تین خصوصیات ایسی ہیں کہ جس کے لیے یہ تین خصوصیات کھل جائیں اس پر دروازے نیکیوں کے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا گیا کون سی تین خصوصیات؟ طیب النفس، انسان کے نفس کی پاکیزگی، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اگر یہ کسی کو حاصل ہو جائے تو پوری نیکیوں کا دروازہ۔ دوسرا جو ہے وہ طیب الکلام، جس کا کلام پاکیزہ ہو جائے، بیہودہ کلام نہ کرے۔ دیکھیے ابواب البر یعنی نیکیوں کے دروازے سے تعبیر کیا گیا کہ جس پر یہ کھل گیا نیکیوں کا دروازہ۔ جیسے کچھ برائیاں ایسی ہیں جو تمام جو ہے وہ بیماریوں کی جڑ ہیں، بس تمام نیکیوں کا آغاز کن خصوصیات سے ہوتا ہے؟ کلام اچھا ہو، دوسرا نفس پاکیزہ ہو، اور تیسرا سخاوت۔ نہیں، جس پروردگار نے جس بندے پر یہ خوبی جس بندے کے لیے انتخاب کی ہو اور جس کو عنایت کیا ہو کہ وہ اس کے نفس میں سخاوت موجود ہو، یہ نیکیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کو کنجوس مومن سے سخی زیادہ پسند ہے، سخی غیر مومن زیادہ پسند ہے، کنجوس مومن پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں سیمنٹ جو ہوتا ہے نا، سیمنٹ چیزوں کو مضبوطی سے جوڑ دیتا ہے، تو وہ تعبیر استعمال کرتے تھے ہمارے فلاں بھائی بڑے سیمٹی ہیں، یعنی کنجوس ہے۔ یہ کنجوسی مولا فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو سرداری حاصل کرنا، اگر چاہتے ہو سرداری حاصل کرنا، جواد بنو، سخی بنو، سرداری مفت کی سرداری ہے سخاوت۔ اگر چاہتے ہو تمہارا اچھے لفظوں سے ذکر ہو، سخاوت اپنی۔ بس سخا ممدوح ہے، ہمیں اس کا بیان مقصود نہیں ہے، ہمیں بیان مقصود ہے زیادہ مولا امیر کے اس کلمے کی وضاحت کے سلسلے میں وَمَلْبَسُهُمُ الْاِقْتِصَادِ، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا اعتدال پر مشتمل ہوتا ہے، فضول خرچ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فضول خرچ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا کم سے کم اسراف کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ادنى الاسراف، یعنی کم سے کم اسراف یہ ہے کہ کھانا لو اور پھر اس میں سے جو بچ جائے اسے پھینک دو۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے شادی حالوں کا کیا حال؟ آپ نے صورتحال دیکھی ہے؟ یہ جو نیا ٹرینڈ نکلا ہے، وہ پرانی جو ہے وہ روشیں جو اور طریقے جو چلتے تھے ان کی بڑی خوبیاں تھیں،
ہمارے یہاں شادی بیاہوں پر خود انتظام کرنا ہوتا تھا. اب جب خود انتظام کرتے تھے اس کا اور حساب ہوتا تھا, پورا رکھتے تھے, شام کا سوچ کے کام کرتے تھے کہ باقی جو بچ جائے گا وہ اس طرح شام کو مصرف, یعنی ضائع ہونے سے اس کو بچایا جاتا تھا. بے شک. جبکہ اب ٹھیکہ ہو جاتا ہے, آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے, آپ نے شادی ہال والے کو دے دیا ہے. اب شادی ہال والے سے پوچھیے شام کو اس کے یہاں کتنا بچتا ہے جو ضائع ہوتا ہے. ایک پلیٹ ہم کھانے کے اس میں دعوت پہ جاتے ہیں, ایسے بھرتے ہیں جیسے اس کے بعد نصیب ہی نہیں ہونا کھانا. یہ بھی ایک چھوٹے پن کی علامت ہے. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس میں سے آدھی بوٹیاں اٹھانے کے بعد باقی ماندہ کاش تو اسے نہ اٹھاتا تاکہ شادی حال والا شام کو غریبوں میں تقسیم کر دیتا یہ بچا ہوا. لیکن تو نے اپنی پلیٹ ایسے بھری کہ جسے کھا بھی نہیں سکتا ہے. یہ ایک عمومی رویہ ہے جو معاشرے میں پھیل چکا ہے, اور یہ اسراف ہے. اور مصرف شیطان کا بھائی, قرآن کی تعبیر, کوئی لگی لپٹی. چونکہ یہ اسراف وہ بلا ہے کہ جو نعمتوں کو سلب کرتی ہے. جس طرح کل عرض کیا تھا کہ کلام روایات معصومین میں ہے کہ ربا کلمتن, کتنی ہی باتیں ایسی ہیں کہ جو سلب کرتی ہیں نعمتوں کو. اسی طریقے سے اسراف چونکہ ناشکری ہے, اور جو کفران نعمت کرتا ہے, قرآن مجید کیا کرتا ہے, ان شکرتم لازیدنکم, اگر شکر کیا تو ہم زیادہ دیں گے. یعنی نعمتوں کو بجا استعمال کیا تو زیادہ دیں گے, اگر نعمتوں کی قدر نہ کی اور ناشکری کی تو پھر کیا ہوگا, ان عذابی لشدید, پھر وہی عذاب ہے شدید. خود ایک یہ شدید عذاب تھوڑا ہے کہ رزق کی کمی ہو جائے انسان. بس اسراف جو ہے وہ نہایت مذموم ہے. متقی کا چال چلن اور متقی کا اوڑھنا بھی چھوڑنا کیسا ہے, میانہ. ایک اور بری وصف یہ جو اسراف کے باب میں مولا بھی فرماتے نظر آتے ہیں کہ مولا اسراف کیا ہے. مولا فرماتے ہیں ایسا لباس خریدو جو تمہاری ضرورت کا نہیں ہے, ایسی خوراک خریدو جو تمہاری ضرورت کی نہیں ہے. یہ اسراف ہے. ایسا لباس, ایسی خوراک, ایسا پوشاک. اب ہمارے ہاں بدقسمتی جو ہے وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. دیہاتوں میں جہاں برادریاں مل کے رہتی ہیں وہاں یہ رقابت زیادہ ہے. شہروں میں نسبتاً اب کم ہو گئی ہے. شہروں میں بھی وہ علاقے جہاں پر برادریاں اکٹھی آباد ہوں پرانی, ان کے اندر یہ آپ دیکھ لیجئے جوتی اور کپڑے کا مقابلہ ایک شروع ہے. خصوصاً اس کا اظہار ہوگا شادی بیاہ کی تقریب پہ آ کے. دیکھیے مناسب لباس خریدیں, ایک درمیانے درجے کا, نہ بہت زیادہ اونچے درجے کا لباس خریدیں اور نہ ایسا لباس کہ خدا نے دیا ہوا ہے اس کے بعد بھی فقیروں والی حالت بنائی ہوئی ہے. یہ بھی مضمون ہے, خدا کو نہیں پسند. معتبر جو ایک میانہ معاشرے کا لباس ہے اس طرح کا آپ کا لباس, یہ متقی کا وصف ہے. بے شک پیسے جتنے ہیں لیکن لباس معتدل درجے کا, درمیانے درجے کا لباس, یہ متقی کے اوصاف ہے. عزیزان گرامی, انہی میں ہماری آخرت تو آباد ہونی ہے. یہ اوصاف دنیا آباد کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے ہاں آج کل وہ ایک رقابت کا سلسلہ شروع ہے. فلاں صاحب نے یہ چیز لی ہے, ہماری بھاوج کو جناب وہ اب نہیں بھائی یا بھاوج نے جناب اپنے میاں کو تنگ کرنا شروع کر دیے. بھائی وہ میرا بھائی اتنی تنخواہ نہیں رکھتا جتنی میں رکھتا ہوں, میں نے اگر کوئی چیز خرید لی ہے کیوں اسے تنگ کر رہی ہیں. وہ ہمارے ہاں دیکھا دیکھی میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے فریج لیے ڈالرز کا لیے, ہم نے بھی اب ڈالرز کا لیا. برابری تو تب ہوگی. یہ وہی اعتدال کی روش کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے نا, جس کے نتیجے میں یعنی قانے نہیں ہوتا. یاد رکھیے مولا فرماتے ہیں الغنا لیس بالمال, غنا اور بے نیازی اور توانگری مال کے ذریعے نہیں ہوتی, بالقناعت, قناعت کے ذریعے. کانے ہو جو ہے اس پہ کانے, جو ہے اس پہ راضی. الحمدللہ عزت اور آبرو ہے آپ کی, بجائے اس کے کہ دیکھا دیکھی دوسروں کی جو ہے وہ اس ریس میں شامل ہو جائیں کہ جس ریس کا کوئی سرا اور کوئی انتہا نہیں ہے.
کیونکہ دو قسم کے طالب ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، طالب و علم و طالب و مال۔ مال کا طالب کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، علم کا طالب کبھی اس کا پیٹ، وہ پہلا ممدوح ہے، دوسرا مذموم ہے۔ اب دیکھیے ہمارے یہی مطلب ہے، موجودہ جو سابقہ حکمران ہیں، کیا کچھ خدا کا نہیں ہے، لیکن ابھی بھی دوڑ شروع ہے مال اکٹھا کرنے کی، اور سے اور کی تمنا، اور سے اور کی تلاش۔ بس مال جتنا بھی آ جائے، مال بے نیازی نہیں لاتا، قناعت بے نیازی لے کے آتا۔ میرے پاس اپنے آج کے دن کا کھانا اور خوراک ہے، لیکن میں اس پر قانع ہو جاؤں، بے نیاز ہوں، مجھے کسی کے آگے کیا دست درازی کرنا۔ اور خدا بند متعال کا شکر گزار ہونا چاہیے ان اوصاف حمیدہ پر۔ بس یہ اوصاف ہماری عقبہ آباد کرنے کو تو ہیں ہی ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہماری دنیا آباد کر رہی ہے۔ جس معاشرے میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں ہوگا، دیکھا دیکھی نہیں ہوگی، نتیجہ اس کا سکون ہوگا۔ جب دیکھا دیکھی اور مقابلہ شروع ہو جائے گا، میں تنگ کروں گی اپنے شوہر کو، میرا شوہر تنگ ہو کے حلال و حرام ہر ایک پہ ہاتھ مارے گا، اور حرام کی آگ لے کے اپنے گھر آ جائے گا، تاکہ تمہارا سٹیٹس اور آبرو متاثر نہ ہو فلاں کے ساتھ۔ کیا بھر رہی ہو اپنے گھر میں آگ؟ میری بہنیں مائیں جو ہیں وہ مبتلا ہوتی ہیں، بہنیں مائیں کیا فقط مبتلا ہوتی ہیں، آج تک تو جو ہے وہ مرد حضرات بھی اس ریس میں اتنے ہی شریک ہیں جتنی۔ اور یہاں جب یہ دیکھا دیکھی سے مقابلے کی فضا شروع ہوتی ہے نا، شیطان آتا ہے اپنا کام کرنے۔ بہترین موقع ہے، اب حسد کا بیج بو دو، اس کا خود بخود نتیجہ حسد نکلے گا، اس کا خود بخود نتیجہ آگ لگے گی، اور پھر یہ ایسی آگ ہے حسد کی آگ کہ پوری تو نہیں ہوتی، انسان کو خود جلاتی رہتی ہے اندر ہی۔ بس دوسرا وصف ملبسہم الاقتصاد، اپنے رہن سہن میں درمیانہ روی، میانہ روی رکھیے، یہ متقی کا ایک وصف ہے۔ اور تیسرا وصف مشیہم التواضع۔ عزیزان گرامی، انسان جب امیر المومنین کے ان کلمات کو دیکھتا ہے، یقین جانیے حیرت ہے، اور سوائے سر دھننے کے کیا یعنی ہمارے پاس قیمتی خزانے اور کس قدر گہرے اور کس قدر مؤثر اصول اور قواعد کی شکل میں ہمیں سب کچھ مہیا کر دیا گیا ہے کہ صرف جن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنا لیا جائے تو زندگی اور آخرت سنور جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں تیسرا وصف مشیہم التواضع، چال چلن میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ چونکہ عزیزان گرامی وقت ہمارا تمام ہو چکا ہے، وگرنہ یہ کہ اس حوالے سے بھی چند عرائض، چونکہ ہیں کچھ عرائض زیادہ ہیں، لہٰذا ادھورا چھوڑنا جو ہے وہ مناسب نہیں، اسی پر ہم جو ہے وہ گفتگو کو اپنی تمام کریں گے۔ اور کل جو ہے چونکہ آج شب ولادت امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت بھی ہے، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کوشش رہے گی کہ کل اس حوالے سے بھی، حضرت کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی جائے، تاکہ اس خوشی کے موقع پر، اس مسرت کے موقع پر جب تمام عالم جو ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا نظر آئے گا، ہم بھی اس خوشی کی صدا میں ہم صدا ہو کر حضرت کا اس حوالے سے ذکر مبارک کریں گے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں دین کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک مومن بھائی مریض ہیں، انہوں نے التماس دعا کا کہا ہے، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مریضوں کو، خصوصاً ملتمس سے دعا مریض جو ہیں ان کو، اور خصوصاً وہ مریض کے جن کو لا علاج قرار دے دیا گیا ہے، بار الہ اس رحمتوں کے مہینے میں، اس برکتوں کے مہینے میں میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین وما علینا الا البلاغ المبین۔